أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. آج میرا ایک ٹاپک ہے جس پہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا فنکشنز. فنکشن کس ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا. آج آسان الفاظ میں اور بڑے آسان طریقے سے اور کچھ ایسی ایگزامپلز ہیں جو انشاءاللہ آپ کو سن کے پتہ چلے گا کہ فنکشن واقعی آسان چیز ہے، اس کو ویسے ہی کمپلیکیٹڈ بنایا گیا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں لیکن میں 2 یا 3 مثالیں ہی آپ کے سامنے رکھوں گا. ٹھیک ہے، زیادہ مثالوں میں نہیں جاتے. بائنری ریلیشن یعنی کہ 2 سیٹس ہیں جن کے درمیان ریلیشن ہے. بائنری مطلب 2. ٹھیک ہے، 2 ویلیوز کے درمیان ریلیشن ہے ایف. وہ بائنری ریلیشن فنکشن کب کہلائے گی؟ اف دیر از نو ریپیٹیشن ان ڈومین. ڈومین میں کوئی ریپیٹیشن نہ ہو. اور دوسری یہ چیز ڈومین آف ایف جو ہے وہ اے سیٹ کے برابر ہو. اب فنکشن کو میتھمیٹیکلی لکھا جاتا ہے کس طرح؟ اٹ از ریٹن ایز ایف فنکشن ہے فرام اے ٹو بی. تو اگر یہ چیزیں سیٹسفائی ہو جائیں گی تو وہ فنکشن ہوگا. اب ایک ہوتا ہے ان پٹ، ایک ہوتا ہے آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے، ان پٹ کیا ہے؟ وہ ویلیو. اب جیسے دیکھیں کہ اگر آپ نے کیا بنانا ہے، جوس بنانا ہے. ٹھیک ہے، جوس آپ کا ریکوائرڈ میٹیریل ہے جو کہ آپ کا آؤٹ پٹ ہوگا. اگر آپ اس میں گاجر ڈالیں گے تو گاجر کا جوس بنے گا. اگر آپ اس میں کیا ڈالیں گے، اورنج ڈالیں گے تو اورنج کا جوس ڈلے گا. اورنج آپ کا کیا ہے؟ ان پٹ ہے. گاجر آپ کی کیا ہے؟ ان پٹ ہے. اور جو اس کا جوس آپ کے پاس بن کے آئے گا وہ کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ پٹ. یعنی کہ جو ویلیو آپ پٹ کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ سادہ الفاظ میں وہ آپ کا جو ویلیو پٹ کرتے ہیں وہ آپ کی ڈومین ہے. اور جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے اس کو ہم رینج بولتے ہیں. ٹھیک ہے، سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا دیا. ڈومین اور رینج کے بعد اب ہم آتے ہیں نیکسٹ جو ہمارا سلائیڈ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ فنکشن کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دی تھی. اب کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ یہ فنکشن ہے. میں سب سے پہلے اس کو بتا دیا کہ ایف آف ایکس فنکشن ہے کس طرح. لیکن ٹھیک ہے، میں 2-3 مثالیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں وہ دوں گا، آپ نے وہ انشاءاللہ ذہن میں رکھنی ہے، آپ کے لیے چیزیں آسان ہوں گی. پہلی ایگزامپل کیا ہے؟ ایک کھانے کی دعوت ہے، شادی کی دعوت ہے، کوئی بھی دعوت ہے. تو کھانے کے آداب ہیں، پہلے وہ دیکھ لیتے. کھانے کے آداب کیا ہیں کہ کھانا آپ کہیں دیکھیں محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور ایک بندہ کھانا نہ کھائے تو یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، ڈیفینیشن تو میں نے آپ کو بتا دی لیکن ڈیفینیشن سے شاید آپ کو وہ چیز کلیئر نہ ہو. ڈیفینیشن بتانا میرا کام بنتا تھا، اب اس کو سمجھانا کس طریقے سے یہ بھی میرا کام ہے. تو یہ دیکھیں کھانے کے آداب کیا ہیں کہ کھانا اگر بندے 4 ہیں تو وہ چاروں کھا رہے ہوں اور مطلب یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اگر 3 بندے کھا رہے ہوں اور ایک بندہ نہ کھانا کھائے، یا 2 نہ کھائیں اور 2 کھا رہے ہوں، محفل کے آداب کے خلاف ہے. تو 1-2 نوالی کھا لے لیکن اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالے. ٹھیک ہے، یہ محفل کے آداب ہیں. تو دوسری یہ چیز کہ اگر ہم کھانا ایک پلیٹ میں کھانا چاہیں، ٹھیک ہے، کھانے کے آداب ہیں. ایک پلیٹ میں چاروں مل کے کھا سکتے ہیں، چاروں مل کے الگ مطلب بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں الگ الگ پلیٹوں میں کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں. اب میں اس کو ذرا پریکٹیکلی سمجھاتا ہوں، یہ تو بات ہوگی. اب جیسے کہ یہ آپ کے سامنے جو سیکنڈ سیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں کھانے کی پلیٹس کہہ رہا ہوں، یہ کھانے والے ہیں. یہ والا بندہ ایک پلیٹ میں اور یہ والا بھی اسی پلیٹ میں کھا رہا ہے. 2 بندے ایک پلیٹ میں مل کے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جائز ہے. اب
اس میں جو تیسرا بندہ وہ کہتا ہے جی آپ تو دونوں ایک پلیٹ میں کھا لیں لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں کھاؤں گا، میں الگ کھاؤں گا، کھا تو رہا نا کھانا. اور جو ایک اور بندہ ہے، چوتھا بندہ، وہ تیسری پلیٹ میں کھا رہا ہے، ایک پلیٹ بچ گئی ہے. کھانا بے شک بچ جائے، ٹھیک ہے، اب جیسے دعوت ہوتی ہے تو کوئی یہ کی جاتی ہے کہ اگر 200 بندے اپنے بلائیں تو 250 کا انتظام ہو، ٹھیک ہے، کھانا مطلب یہ نہ کم پڑ جائے، وہ جی کھانا ہی نہیں ہے، یہ کیا جی کھانا ہمارے لیے رکھا ہی نہیں ہے، بلایا کھانا ہی نہیں رکھا. تو کھانا بے شک زیادہ پکوا لیں جتنے بلائیں. تو اب یہ چیز فنکشن ہے. اب میں اس کو جو آپ کو میں نے جیسے ایک جو اس کی ڈیفینیشن بتائی تھی اس کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں ون میپنگ کچھ لوگ ڈیفائن کرتے ہیں جی اے سیٹ سے بی سیٹ پہ میپنگ ہو رہی ہے. یہ جو چیز آپ کے سامنے میں نے لائی ہے یہ میپنگ ہے فرام اے ٹو بی، ٹھیک ہے. اے سے بی میپنگ ہو رہی ہے، ون اور اے، ون پہ اے میپ ہوا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے 1A لکھا ہے. 2A کے اوپر میپ ہوا ہے، 2A لکھا ہے. 3 جو ہے وہ بی پہ میپ ہوا ہے، یہ 3B پہ میپ ہوا ہے، 3B لکھ دیا ہے. اور پھر 4C پہ میپ ہوا ہے، 4C لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ڈائیگرام سے ہم باہر آ گئے. یہ جو بھی میں نے دو ویلیوز لکھی ہیں 1A 2A 3B 4C، 1 2 3 اور 4، یہ اگر آپ دیکھیں 1 2 3 اور 4، پہلی ویلیو ہوتی ہے وہ ڈومین ہوتی ہے، اور دوسری ویلیو کیا ہوتی ہے، رینج ہوتی ہے. میں نے کیا کہا تھا، ڈومین ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. 1 ریپیٹ نہیں ہوا، 2 ریپیٹ نہیں ہوا، 3 بھی ریپیٹ نہیں ہوا، 4 بھی ریپیٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. یہ ڈیفینیشن کی بات ہوگی. اب کھانے کی پلیٹ سے نے کہا کیا کہا تھا، دو بندے پہلا اور دوسرا ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں، تیسرا بندہ ایک الگ پلیٹ میں کھا رہا ہے، چوتھا بندہ الگ پلیٹ میں کھا رہا ہے. تو سب بندے کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور سنت ہے کہ دو بندے اکٹھے بھی کھا سکتے ہیں، سارے الگ بھی کھا سکتے ہیں. تو سنت کے مطابق کھانا کھایا، یہ فنکشن ہے، ٹھیک ہے. اب ڈومین ریپیٹ نہیں ہوئی، اور یہاں سے ایسا بندہ بھی نہیں تھا جس نے کھانا نہ کھایا ہو، یعنی کہ 1 2 3 4 آپ کو سارے نظر آ رہے ہیں کہ سب نے کھانا کھایا. اب اس کو پہلی جو چیز تھی اس میں میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کر دی. اب دوسری چیز ابھی فوراً سے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ دیکھیں یہاں پہ پہلا بندہ، دوسرا بندہ اور تیسرا بندہ تینوں مل کے ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں، 1A 2A 3A، 1A ہے. اور جو چوتھا بندہ تھا اس نے دوسری پلیٹ میں کھانا کھا لیا، ایک پلیٹ بچ گئی، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سب نے کھانا کھایا. اب یہاں پہ دیکھیں 1 2 3 اور 4 جو ڈومین تھی وہ ریپیٹ نہیں ہوئی، 1 2 3 4 ڈومین ریپیٹ نہیں ہوئی، اور سب نے کھانا کھا بھی لیا ہے. ڈومین جو ہے وہ کمپلیٹ سیٹ اے ہے، تو یہ فنکشن ہے، ٹھیک ہے. ایک اور مثال ہے وہ بعد میں دیتا ہوں، پہلے ایک کھانے کی مثال ہے، اس کو ذرا کمپلیٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کے اندر کہ چاروں بندے ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں، 3 پلیٹیں بچ گئی ہیں، ٹھیک ہے. بعد میں وہ دوسری پلیٹ میں کھا لیں گے، مطلب ایک پلیٹ ختم کریں گے پھر دوسری پلیٹ پہ آئیں گے. چاروں بندے پہلے ایک پلیٹ ختم کریں گے، پھر چاروں بندے دوسری پلیٹ کو ختم کریں گے، پھر چاروں بندے تیسری. چلیں اگر انہیں کھانا ایک ہی کھانا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈشز باقی پسند نہیں ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ڈش انہیں پسند آئی، 3 ڈشز پسند نہیں آئی، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کھانا، مطلب ہم نے کھانا نہیں کھانا، جو کھانا تھا ہم نے جی کھا لیا، باقی ہم، ٹھیک ہے. یہاں پہ بات کر دی کہ 1 2 3 اور 4 دیکھیں ڈومین آپ کی کمپلیٹ ہے اور ریپیٹ بھی نہیں ہوئی، تو یہ فنکشن ہے. کھانے کی مثال سے آپ کو یہ چیز سمجھا دی. اب ایک اور مثال آ جاتی ہے، یہاں بھی کھانے کی بھی مثال یہ، پہلا بندہ ایک پلیٹ میں کھا رہا ہے، دوسرا بندہ دوسری پلیٹ میں کھا رہا ہے، تیسرا بندہ تیسری پلیٹ میں، سارے بندے الگ الگ پلیٹ میں کھا رہے ہیں. ڈومین آپ کی کمپلیٹ ہے. یہاں پہ 1 2 3 اور 4 سارے بندوں نے کھانا کھایا ہے، ٹھیک ہے. ایف ایکس از ناٹ اے فنکشن، فنکشن کب نہیں ہے؟ دیکھیں 1A پہ میپ ہوا ہے، ٹھیک ہے، 1A، یہ میں نے آپ کے سامنے بھی 1A لکھا ہے. 2B پہ میپ ہوا ہے، 2B لکھ دیا. 3B پہ میپ ہوا ہے، 3B لکھ دیا، ٹھیک ہے. یہ تو چلیں آپ ڈومین اگر دیکھیں 1 2 3 4 ڈومین میں شامل ہی نہیں ہے، تو ڈومین کمپلیٹ سیٹ اے نہیں ہے.
تو یہ فنکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے جی کھانے کی، جو میں بات کر رہا تھا، ڈیفینیشن کی بات کر دی کہ پہلے بندے نے بھی کھانا کھا لیا، دوسرے نے بھی کھانا کھا لیا، تیسرے نے بھی کھا لیا، دوسرے اور تیسرے بندے نے ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہے. ٹھیک ہے. پہلے بندے نے الگ پلیٹ میں کھانا کھایا، لیکن چوتھے بندے نے کھانا ہی نہیں کھایا، محفل کے آداب کے خلاف ہے، تو یہ فنکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ. ایک اور آپ کے سامنے اگزامپل ہے، یہ بھی فنکشن نہیں ہے. کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، پہلا والا کبھی ایک پلیٹ میں کھانا کھاتا ہے، کبھی دوسری پلیٹ میں کھانا کھاتا ہے. ٹھیک ہے. 1A 1B، 1A پہ میپ ہوا ہے، 1B پہ میپ ہوا ہے، لیکن دوسرے بندے نے کھانا ہی نہیں کھایا. 2 کی میپنگ ہی نہیں ہوئی، ڈومین میں شامل ہی نہیں ہے. 3B پہ میپ ہوا ہے، 4C پہ میپ ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک تو دوسرے بندے نے کھانا ہی نہیں کھایا، اور پہلا بندہ محفل کے آداب کے خلاف ورزی کر رہا ہے، کبھی ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہے، کبھی دوسری پلیٹ میں. تو کہا جائے گا کہ یار تمہیں کھانے کی تمیز نہیں ہے، کبھی تم اس پلیٹ میں کھانا کھاتے ہو، کبھی اس پلیٹ میں کھانا کھاتے ہو. یار ایک پلیٹ میں کھانا کھا لو، وہ ختم ہو سرب ہوتے ہیں یار، اسے کھانے کا پتہ ہی نہیں. تو یہاں پہ ایک تو دوسرے بندے نے کھانا ہی نہیں کھایا، اور پہلا جو بندہ ہے وہ 2 مختلف پلیٹوں میں کھانا کھا رہا ہے، جو محفل کے آداب کے خلاف ہے، تو یہ فنکشن نہیں ہے. اچھا. اب ہم آتے ہیں جی اسی کی یہ جو میں نے بھی کھانے کی مثالیں دیں اور بتایا کہ یہ فنکشن ہے، یہ فنکشن نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں ٹیبل اور یا چیئر کی مثال لے لیتے ہیں، یا ایک ٹوپی پہننے کی مثال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ یہ ایک بندہ ہے، 2 ملاؤں میں مرغی حرام کی مثال تو آپ نے سنی ہوگی. اب یہ مرغی ہے، یہ اور یہ 2 بندے مل کے اگر ایک مرغی کو ذبح کریں گے، مرغی حرام ہو جائے گی. ٹھیک ہے. فنکشن ہی نہیں. اب مرغی ذبح بھی ہونی چاہیے لازمی، یہ مرغی ذبح ہی نہیں ہوئی، فنکشن ہی نہیں ہے. یہ مرغی تو چلیں یہ ذبح ہوگی، اور اس کو ایک ہی بندے نے ذبح کیا ہے، بی بندے نے اس کو ذبح کیا ہے، اسی بندے نے یہ والی مرغی ذبح کی ہے، لیکن ایک بندے نے مرغی ذبح نہیں کی، اور یہ والی مرغی جو پہلی تھی اس کو 2 بندوں نے ذبح کیا، یہ آرام ہوگی، فنکشن ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس طرح بھی سمجھا دیتا ہوں. یا مثال آ جاتی ہے ایک کہ یہ بندہ ہے اور یہ بندہ ہے، 2 بندے ایک ٹوپی کو پہننا چاہ رہے ہیں. ایک وقت میں ایک بندہ ہی ٹوپی پہن سکتا ہے، دونوں نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے. فنکشن نہیں ہے. ایک اور مثال لیتا ہوں کہ یہ ایک کرسی ہے، ایک کرسی پہ 2 بندے بیٹھنا چاہ رہے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے بھائی. یہ اے بندہ اور بی بندہ، 2 بندے ایک کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے. بتا دیں کیا 2 بندے ایک کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ فنکشن نہیں. اب کرسی خالی بھی نہیں رکھنی،